اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ السلام علیکم ناظرین، 28ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ مجادلہ۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو شوہر غصے میں بیوی سے کہتا کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں، یعنی اب تیرے پاس آنا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میں اپنی ماں کے پاس جاؤں۔ اسے زہار کہا جاتا تھا، گویا یہ طلاق کی ایک شکل تھی اور اس سے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اس سورہ کے آغاز میں اس کے شرعی احکام بتائے گئے کہ بیوی سے زہار کرنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ جو لوگ ایسی حرکت کر بیٹھیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کریں اور ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ غلام نہ ملے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ روزے رکھنے کی بھی سکت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ پھر مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپس میں کوئی پوشیدہ بات کرنی ہو تو گناہ و زیادتی اور نہیں نمبر 1، آپس میں کوئی پوشیدہ بات کرنی ہو تو گناہ و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کرو۔ نمبر 2، جب مجلس میں کسی آنے والے کے لیے سمیٹ کر جگہ بنانے کو کہا جائے تو جگہ بنا لیا کرو۔ اور 3، کسی کے یہاں جا کر جم کر بیٹھ نہ جاؤ بلکہ جب اٹھ جانے کو کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ سورہ حشر۔ اس میں بحیثیت مجموعی 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 1، جنگ کا یہ قانون بتایا گیا کہ جنگی ضرورت کے تحت دشمن کے علاقے میں تخریبی کارروائی کرنا زمین میں فساد پھیلانا نہیں ہے۔ نمبر 2، جنگ یا صلح کے نتیجے میں جو زمین یا جائیداد ہاتھ آئے وہ اللہ، رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، منافقین پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ موقع پرست ہوتے ہیں، یہ خود اپنے اہل کتاب کافروں کی مدد کرنے سے پیٹ پھیر جائیں گے اور باہم اکٹھا ہونے کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ 4، اہل ایمان کو اللہ سے ڈرتے رہنے اور اپنے کل کی فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کی اہمیت اور اس کے تعلق سے اس احساس سے ذمہ داری پر ایک تمثیل کے ذریعے توجہ دلائی گئی کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جا رہا ہوتا، لیکن انسان اسے پڑھ کر اور سن کر بھی کوئی اثر نہیں لیتا۔ سورہ ممتحنہ۔ فتح مکہ سے پہلے ایک شخص حضرت حاطب بن بلتہ رضی اللہ عنہ نے مکے میں موجود اپنے اہل و عیال کو بچانے کی خاطر ایک خفیہ خط کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ اطلاع بھیجی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ سورہ کے آغاز میں ان کی اس حرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے، اور جن رشتہ داروں کو بچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے قیامت کے دن نہ وہ رشتہ دار کام آئیں گے نہ اولاد۔ البتہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں جنگ نہ کی ہو اور اہل ایمان کو گھروں سے نہ نکالا ہو، ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ نہیں روکتا۔ یہ قانون بتایا گیا کہ مسلمان عورتوں کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے اور مسلمان مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھیں۔ سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کے آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ لوگ انتہائی ناپسندیدہ ہیں جو کہیں کچھ اور کریں کچھ، اور وہ لوگ انتہائی محبوب ہیں جو راہ حق میں لڑنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر امت کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ رسول اور دین کے ساتھ ان کا طریقہ وہ نہ ہونا چاہیے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کھلی نشانیاں پانے کے بعد بھی انہیں جھٹلاتے رہے۔ ان کی اس ٹیڑھ کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ یہودی اور عیسائی اس سے ملے ہوئے ہیں۔ منافقین اللہ کے نور کو بجھانے کی کتنی ہی کوششیں کر لے، اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا۔ آخر میں مومنین کو تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح عیسیٰ کے حواریوں نے اللہ کی راہ میں ان کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح وہ بھی انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار بنے تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں انہیں اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہو۔
سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ آغاز میں یہود سے 3 باتیں کہی گئی۔ ایک، یہ کہ تم نے رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ وہ تمہاری اپنی قوم کے بجائے اس قوم سے آیا جسے حقارت سے تم امی کہتے ہو۔ 2، یہ کہ تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر تم نے اس کی ذمہ داری کو نہ سمجھا نہ اسے ادا کیا، بلکہ ایک گدھے کی طرح اسے اپنی پیٹھ پر لادے پھرتے رہے، اس کے بعد بھی سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو۔ نمبر 3، اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہوتے اور تمہیں اس کا پکا یقین ہوتا تو تمہیں موت کا خوف نہ ہوتا۔ تم تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے ڈرتے ہو اور موت جیسی حقیقت سے بھاگتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ اس کے بعد اہل ایمان کو بتایا گیا کہ وہ جمعہ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو یہودیوں نے سبت یعنی سنیچر کے دن کے ساتھ کیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ حکم دیا گیا کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی ہر قسم کی خرید و فروخت اور دیگر مصروفیات ترک کر دیں، البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو اپنا کاروبار چلانے کے لیے پوری زمین پھیلی ہوئی ہے۔ سورہ منافقون۔ اس سورہ میں منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ لوگ گواہی تو دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اپنی اس گواہی میں بالکل جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کرنے کی حرکت کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اس لیے اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ اس سے بچ کر رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ آخر میں اہل ایمان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور نہ تم لوگ خسارے میں رہو گے۔ جو رزق تمہیں دیا گیا ہے موت آنے سے پہلے اس میں سے خرچ کر لو، ورنہ پھر صدقہ دے کر نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہو گے تو بھی مہلت نہیں ملے گی۔ سورہ تغابن۔ سورہ کے آغاز میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے انہیں 4 بنیادی حقیقتوں سے واقف کرایا گیا ہے۔ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق، مالک اور قادر مطلق اللہ ہے۔ 2، کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے۔ نمبر 3، تمہیں جس بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور پھر کفر اور ایمان کا اختیار تم پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ایمان اور کفر میں سے کون کیا اختیار کرتا ہے۔ نمبر 4، تم غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہو، بلکہ تمہیں اپنا حساب دینے کے لیے اپنے خالق کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آخر میں اہل ایمان کو چند ہدایات دی گئی۔ 1، دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے، ایسے حالات میں ایمان والوں کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ 2، مومن کا کام صرف ایمان لے آنا نہیں بلکہ اسے عملاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ 3، مومن کا اعتماد کسی اور طاقت پر نہیں بلکہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ 4، مومنین کے لیے اس کا مال اور اہل عیال بڑی آزمائش ہے، کیونکہ زیادہ تر انہی کی محبت انسان کو ایمان و اطاعت سے پھیر دیتی ہے۔ 5، ہر انسان اپنی استطاعت کی حد تک مکلف ہے، اس لیے مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی حد تک خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے اور اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے۔ سورہ طلاق شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں حکم دیا گیا ہے کہ مرد اپنے طلاق کے اختیار کو حکیمانہ طریقے سے استعمال کرے، عورتوں کی عدت کا خیال رکھ کر طلاق دے اور عدت کے دنوں کا ٹھیک سے شمار کرے۔ نیز عدت کے دوران نہ تو مرد عورت کو گھر سے نکالے اور نہ ہی وہ خود نکلے۔ طلاق سے متعلق مزید جواب طلب مسائل کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جن کو ابھی حیض آنا ہی شروع نہ ہوا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو عورتیں حمل سے ہوں ان کی عدت یہ ہے کہ بچے کو جنم دے دیں۔ عدت کے دوران ان کے نان نخفے اور آرام کا خیال رکھا جائے۔ متعلقہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو تو اسے دودھ پلانے کی اجرت دی جائے۔ سورہ تحریم۔ سورہ کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ حلال اور حرام کے حدود مقرر کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ عام انسان تو دور کی بات ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ ایک ذرا سی بات پر جب نبی کو ٹوک کر ان کی اصلاح کر دی گئی بلکہ اسے ریکارڈ پر بھی لے آیا گیا تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام اعمال و افعال سراسر برحق ہیں اور اللہ کی مرضی سے مطابقت رکھتے ہیں۔ آخر میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیویوں کی مثال دے کر فرمایا گیا کہ کسی بڑی ہستی کے ساتھ جڑے ہونے سے
کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، حتیٰ کہ نبی کی بیویوں کو بھی نہیں۔ اسی طرح فرعون کی مومن بیوی کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ان کا حالت ایمان میں ہونے کی وجہ سے فرعون کی بیوی ہونا ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مریم کی مثال بھی دی گئی کہ انہوں نے آزمائش پر کوئی واولہ نہیں کیا اور ایک سچی مومنہ کی طرح آزمائش کو برداشت کیا۔ ناظرین، خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ کل اگلے پھارے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ معیاری تعلیم دینے میں سب سے نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ کی خصوصیات: داخلہ پاتے ہی طلبہ کی جاتی ہے کاؤنسلنگ، جدید طریقوں سے دی جا رہی ہے تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاس روم، اعلیٰ تعلیم یافتہ باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ انجام دے رہے ہیں تدریسی خدمات، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل کلاس روم، نصابی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم کا بھی کیا جا رہا ہے انتظام، طلبہ کی سہولت کے لیے سینکڑوں کتابوں سے مزین لائبریری، ہر ایک طالب علم پر دی جاتی ہے خصوصی توجہ، موبائل اور آٹو موبائل سے پاک قدرتی ماحول سے آراستہ کیمپس، طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا بھی ہے انتظام، فلٹر RO واٹر کا بھی ہے نظم، طلبہ و طالبات کے لیے ہاسٹل اور میس کی بھی ہے سہولت، مقامی طلبہ کے لیے بسوں کا کیا گیا ہے انتظام، CCTV کیمروں سے پورے کیمپس کی ہوتی ہے نگرانی۔ اس سال شاہین اکیڈمی ناندیڑ سے تعلیم حاصل کرنے والے 200 سے زائد طلبہ نے میڈیکل میں داخلہ پا لیا ہے۔ ان میں کئی طلبہ نے ایمس اور IIT جیسے معیاری اداروں میں داخلہ پا لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے تو آپ کے لیے شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک بہترین پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ شاہین اکیڈمی، حصہ پور، واگی روڈ، ناندیڑ۔